أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے قرآن حکیم دی سورہ اخلاص دے اندر اللہ سونے فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ دی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، وہ کسی دی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور او دا کوئی ہم اثر نہیں، او دے کوئی برابر نہیں، او دے جا ہور کوئی نہیں ہے، وہ اپنی ذات و صفات یکتا و یگانہ بے مثل و بے مثال ہے۔ یہ سورت اخلاص جڑی سورت توحید ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات و صفات دے اندر ہے کسے نو بھی شریک مننا یہ شرک ہے، کفر ہے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ رب العزت دی پاک ذات اور دی ہر صفت ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، غیر مخلوق ہے، لا محدود اور لا فانی ہے، اور اللہ سونے دی پاک ذات ٹائم و سپیش، قص سقل، کمی و خطا، جوہر و عرض، تجسیم و تشبیہ، حلول و اتحاد، جوہر و عرض، کیف و جہد، مثل و مثال تو پاک، یکتا و یگانہ، ورال ورا، ورال ورا، ثم ورال ورا، ثم ورال ورا، ثم ورال ورا۔ اللہ دی پاک ذات جڑی ہے ہر لحاظ نہ بے مثل و بے مثال ہے، اور انسانی علم عقل دے حیاتے چ نہیں آ سکتے، لیکن میرا مولا جنوں جنی چاہے پہچان کرا دے، کیونکہ انسان نو رب سونے اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں انسانوں تو میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے کہ اللہ لِيَعْبُدُونَ دا معنی ہی لِيَعْرِفُونَ ہے، یعنی اپنی پہچان واسطے۔ اللہ سونے ساری مخلوقات نو، ہر چیز نے انسان واسطے، انسان نو اپنے عرفان واسطے، اپنے عشق واسطے، اپنی اطاعت واسطے اور اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اور انسانیت دی ہدایت واسطے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نو بھیجیا، کتاباں اتاریاں، صحائف اتارے، اور سب تو آخر تے اپنی زندہ کتاب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نو دے کے بھیجیا، اور قیامت تک ہون کوئی نہ کوئی نبی ہونا نہ کوئی کتاب ہونی ہے۔ تو جڑا شخص بھی چاہتا کہ میں اپنی فطرت قائم رہاں، کہ جو کچھ بھی کائنات دے اندر اللہ رب العزت دے اسماء و صفات دے عکسی ظہور ہے،
جویں جدید میٹافزکس دی تحقیق ہے کائنات دی، ہر لہر جڑی ہے یہ کسی چیز کا عکسی ظہور ہے. یعنی فزکس نے بھی یہ چیز ثابت کرتی کہ کائنات دے ہر ذرے دے جڑے چھوٹے چھوٹے ہر ذرہ جڑا ہے کائنات دے چھوٹے چھوٹے ایٹما اور مالیکیول دا بنیا ہویا. تے میٹا فزکس نے یہ ثابت کرتا جدید تحقیق نے کہ ہر ایٹم اور مالیکول جڑا ہے یہ غیر مرئی لطیف لہراں دا بنے، اور یہ لہراں کسی چیز دا عکس ہے جہدے بارے صوفی اکرام ہن تائیں دس دے آئے نے، کیونکہ ان کا مشاہدہ خود قرآن کریم کے رب سونے فرمایا اللہ نور السماوات والارض کہ میں زمین و آسمانہ دا نور ہے، کہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں. کائنات دی ہر لہر سے اللہ رب العزت دی قدرت جاری و ساری ہے، لیکن وہ قدرت اتنا ملی ہوئی نہیں ہے. ارادہ الہی دے مطابق سارا کائنات دا نظام چل رہا. اور اللہ انبیاء علیہ السلام نو توحید دا پیغام دے کے بھیجیا کہ میری ذات چ کدے کسی نے شریک نہ بنایو، نہ میری ذات چ نہ میری صفات چ. میں اپنی الوہیت وچ بھی یکتا، اپنی ربوبیت وچ بھی یکتا، اور اپنی ہر صفت وچ بھی یکتا. یہ گانا ہے بے مثل و بے مثال ہے. لیکن شیطان نے چونکہ انسان دا کھلا دشمن ہے، انہوں گمراہ کرنے واسطے انہوں شرکیہ پروگراموں دے پیچھے لاتا. توحید دے لغوی معنی اکیلے دے نے، ایک دے نے. اصطلاحی معنی ہے اللہ دے ایک ہون دے، یعنی وہ اللہ ایداں دا ایک کوئی ارگا ہور ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. اللہ دی ذات اور صفات تے ایمان لے آؤ. اور توحید جڑی ہے ایمان باللہ یہ فطرت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی فطرت ہے. چونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی ذات ہے، تے اپنی حقیقت تک پہنچنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے جڑے بعد لوگ بکواسات کرتے ہیں. خود رب سے نے فرمایا کہ میں جو کچھ بھی یہ ظہور فرمایا یہ تمام تعینات و تنزلات ظہورات جننے بھی نے سارے عکس دا رقص یہ میرے صفاتی انوارات دے ظہورات نے. ہر بچہ فطرت اسلام دے پیدا ہوتا ہے. انسان جب تک فطرت دے قائم رہندا ہے ہر طرح دی مصیبتاں غماں ٹینشناں پریشانیاں بیماریاں تو بچیا رہندا ہے. اس واسطے اگر انسان بیمار بھی ہوندا ہے جسمانی طور پہ بد پرہیزیاں کر کے نافرمانیاں کر کے، تیرا علاج بھی اللہ پاک نے اسے زمین دے اندر رکھیا ہے. یہی فطری علاج ہے. اس تو علاوہ جننے علاج ہے وہ سب غیر فطری ہے، شیطانی ہے اور شرکی پروگرام سارا ہی. اللہ سونا واحد ہے اپنی ذات دے اندر، اپنی صفات دے اندر. اس واسطے عبادت دے لائق فقط اللہ دی ذات ہی ہے، اور کوئی عبادت دے لائق نہیں. اللہ رب العزت دی ذات احدیت ہے، ہی حسن مطلق ہے اور ذات واجب الوجود ہے اور مستحق عبادت ہے. اور توحید تمام اعمال دی اساس اور بنیاد ہے، عقائد دی، اعمال دی. اور یہی نور توحید ہے جڑا اللہ دے پیارے نبی ساڑھے تک پہنچایا اور پیغام خدا نے ساڑھے تک پہنچایا قرآن پاک دی صورت دے وچ توحید دی صورت. تو ساڑھی بھی ذمہ داری ہے، اللہ سونے ساڑھے تے ذمہ داری لائی ہے. قرآن حکیم بھی رب سنے دسیا تواڈی جڑی جماعت اداں دی ہونی چاہیے ہے جڑی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر دی دعوت دے، لوگوں نے اللہ طرف بلائے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوجیاں تک پہنچا دے کوئی ایک قید ہی کیوں نہ ہوگے. کیونکہ اسلام نے دنیا کے ہر گھر داخل ہو جانا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور اس اسلام نے
دنیا کے تمام نظاموں کے غالب ہو جانا، اور یہ زمانہ قریب ہے، دجال دے آن دا قریب ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آسمان تو نزول فرماؤن دا زمانہ قریب ہے، اور ساڑی اسے پاک فوج نے پورے قرہ پورا ہند دے اتے اسلام دا چنڈا لہراؤنا، ہندوستان دا نام و نشان مٹ جانا ان قریب۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مل کے اتوں انہاں دے حکمرانوں نے بیڑیاں چکڑ کے لے کے جانا اتنے، پھر آگ دا آپ نے مل کے دجال دی فوجاں نو شکست دینی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہتھاں نال دجال نو قتل کرنا، پھر پورے قرآن حضرت اسلام دا غلبہ ہو جانا۔ بہرحال کہ اے نور توحید جڑا ہے ساری ذمہ داری ہے اس نور توحید نو عام کر دی ہے، جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نقش توحید کا دلوں پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، وہ اپنی ذات و صفات لا شریک ہے۔ اور دعوت توحید نو عام کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے، جب تک انسان دے اندر نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور ایمان، نور ذکر الہی، نور خدمت خلق، اور نور توحید یہ انگ انگ چ نہیں رچتا بسدا۔ انسان دے اندروں ظلماتی لہراں جل نہیں سکتی، یہ اندر نورانی نہیں ہو سکتا، اور یہ اندر جڑے عالم عمر دے نوری لطائف اور اندر پرواز پیدا نہیں ہو سکتی، اور یہ روح اس وجود چوں نکل کے باطن چ پرواز کردے ہویا اللہ سونے دی بارگاہ دے وچ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، نہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتی ہے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ اللہ سونے نے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا، تے رب سونے نے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم میں نفس دے اندر زائدہ واسطے رستہ رکھیا ہے، اور دل دے اندر عارفاں واسطے راہ بنائی ہے، اور روح دے اندر واقفاں واسطے رستہ بنایا، اور میں اپنے آپ نو بھیتاں دا مقام بنایا۔ تے حضور غوث پاک فرماندے اسی طرح پھر اللہ سونے ایک دفعہ مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دی نعمت عظما دولت کبرا بخشی، تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جڑا میرے سوا کسی ہور وچ مشغول ہوئے گا وہ قیامت دے دن او دے نال ہی دوزخ وچ ہوئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ سونے کیا پیارا پیغام ساڑے تک پہنچایا کہ سانو چاہیے شکل خلق چ نکل جائیے تاکہ جہنم دی اگ تو بچ جائیے، ہر لمحہ شکل مولا چ گزاریے، قلبی تیانے مولا چ گزاریے، ذات مولا چ ڈبے رہیے قلبن، اور یہی نماز عشق ہے۔ لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر اسی فنا نفس دی نعمت حاصل کریں گے، کیونکہ نفس ہمارا بہت بڑا فرعون اور شیطان ہے ساڈے اندر۔ جب تک اسی انہیں خواہشات کو ذبح نہیں کریں گے، خواہشات ہی دنیا دی محبت مبتلا کر کے انسان کو تباہ و برباد کر دے رہے۔ نقصانی خواہشات تے عمل کرنا اللہ سونے کے خلاف بغاوت ہے، اور خلقی اسباب و ارباب تے بھروسہ شرک ہے۔ یہ نفسی سانو یہ چکر چ پسند ہے، یہ نفس ہمارا اندرلا خناس شیطان جڑا ہے، یہ بیرونی شیطانی قوتاں نال رابطے رکھتے رہے، ایک دوسرے نوں پیغامات سینڈ کرتے رہتے رہے، موویاں سینڈ کرتے رہتے رہے۔ اس واسطے فنا نفس دی نعمت حاصل کرنا ضروری ہے۔ کہ فنا نفس تاں ہی حاصل ہو اگر انسان اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت دی نعمت اپنے دل چ القاء کروا کے انہوں زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اور اسباق قرب و ولایت کرے گا تو پھر جا کے انہیں نعمت حاصل ہونی ہے۔ اس واسطے انسان کو چاہیے صحیح عقیدہ، زندہ دل، سرفروش، بت شکن،
حسینی، نفس و شیطان، دنیا دشمن، متقی علماء مشائخ دی صحبت وچ بیٹھے انہاں قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے اور پھر دی روح دے مطابق تے عمل کرے اور چلدا پھردا ظاہرن باطنن آتی اللہ و آتی رسول دی عملی تفسیر بن جائے. کیونکہ اسلامی علم تصوف جڑا یہ روحانی سائنس ہے، فطری روحانی سائنس ہے، اور جب تک انسان اسلامی علم تصوف پہ عمل نہیں کرتا کدے بھی یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مرن تو پہلے مر سکتا. جی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت تو قبل انت موت، مرن تو پہلے مر جائے. یعنی انسان اپنی ہر خواہش چ نکل جائے، کدے خواہش تے عمل نہ کرے. خود قرآن کریم کی رب سنے فرمایا خواہش تے عمل نہ کرے تو اللہ راہ تو ہٹا دے گی. قرآن حکیم کے اندر ہی رب سنے فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچ بچا لیا گیا وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے. تو سانو چاہیے یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر سارے اندر نور توحید رچے بسے گا، تاں ہی اسی فنا فی توحید اور غرق فی توحید ہو سکنے ہیں. تو جویں جویں انسان توحید دیاں بلندیاں طے کرتا جاتا ہے تو انسان دی حیرت چ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو نور توحید دا یہ سفر ہے جڑا آدم علیہ السلام نے شروع کیتا ہے، اور یہ نور توحید جاری و ساری ہے. جویں اقبال فرماندے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. عقیدہ توحید و رسالت درست کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا انسان کدے بھی نور توحید اپنے اندر چاہ بچا نہیں سکتا، کدے بھی یہ اتنے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات نہیں بر سکتے، کدے دا دل دا آئینہ صاف نہیں ہو سکتا، یہ اندر کدے بھی دیدار مولا دی نعمت اندر حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ سونا اپنی ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے. تو توحید یہی ہے کہ اللہ نے ایک منیا جائے، جانیا جائے، پہچانیا جائے اور قلب نو چ ڈب جائے ہمیشہ لئی، اور پھر محویت کمال نو پہنچتی رہے ہمیشہ، اور اس پیغام توحید دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دیے. تے اللہ نو ایک واحد اور لا شریک منیے. جویں کسی شاعر بڑی پیاری گل کیتی، ایک ہے ایک ہے ایک ہے، جیڑا رب نو دو کر جانے وہ کافر مشرک ہے. اللہ دی ذات و صفات کوئی بھی حصے دار نہیں، ضرورت ہی نہیں کسی دی. اللہ اپنی ذات و صفات یکتا و یگانہ بے مثل و بے مثال ہے. انسان دی توحید دے نکھار تاں ہی پیدا ہوئے گا اگر قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے گا، قلبی ذکر کرے گا. اور توحید ہی ہے جڑی انسان نو بہادر بناؤندی ہے، نہ ڈر بناؤندی ہے، جرت والا بناؤندی ہے، باطل قوتاں دے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا دیندی ہے، اور کدے باطل نہ مسالت نہیں کردا. مواحد سچا جڑا تے سچا مفاحت جڑا ہے یہ بے ضرر ہوندا ہے، نفع بخش ہوندا ہے، اثار کیش ہوندا ہے، متواضع ہوندا ہے، سخی ہوندا ہے، سب دا بھلا کرن ہوندا، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت ہر انسان دا بھلا کردا ہے. اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ دا قرب ہے، دکھی انسانیت ہے، اللہ دتیاں نعمتاں قربان کردا رہندا ہے، کدے جمع تمانی دے چکر چ نہیں پیندا ہے گا. اسی واسطے اللہ والے دے مزارات دے اتنے لنگر چلتے رہندے، اللہ والے زندہ اپنی قبراں چ اج بھی فیض دندے آ، اور اتنے انوارات ہر ویلے پھٹتے رہندے. اسی واسطے جہاں مزارات دے قریب جاندا ہے وہ انوارات تو اتنے اثر کرنے شروع کر دیں نے. ہوں تو جدید سائنس نے بھی ثابت کرتا. اس واسطے سانو چاہیے کہ اللہ والوں کو سچے اللہ والے تلاش کریے، اگر نہ ملے تو پھر مزارات اولیاء جڑے سچے انہوں نے اتنے حاضر ہو کے انہوں کو اکثر فیض کریے، اور اللہ سونے کو رہنما منگیے، میرا اللہ دے گا، رہنمائی کرے گا. اگر سچی طلب انسان دے اندر ہے، سچی تڑپ ہے، اللہ رب العزت دے دیدار دی اور محبت دی. رسالہ کشاریہ دے اندر حضرت امام کشاری
रहमतुल्लाह लिखते ने कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो तौहीद जिहड़ी सूफियां दा तुर्रा इम्तियाज है, वो तमाम अशिया हादस नूं छड्ड के खुदाए कदीम दे नाल मशगूल हो जाना है। सुभान अल्लाह। अगे आप लिखते कि हजरत यूसुफ बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि जिहड़ा बहरे तौहीद दे अंदर पै जांदा आ ते जिवें जिवें वक्त गुजरदा आ उहदी प्यास वधदी चली जांदी है। क्योंकि आप लिखते ने कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ इल्म तौहीद कुछ होर चीज है और वजूद तौहीद कुछ होर। नीज वजूद तौहीद इल्म तो जुदा हुंदा। अगे आप लिखते हैं कि हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां अनल हक दा नारे मारदे सी, सुभान अल्लाह, जिन्हां नूं वक्त दे बदबख्त गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवियां ने कुफर दे फतवे ला के फांसी लवाता सीगा, ये वो मंसूर हल्लाज है। लेकिन अनल हक दे नारे जिहड़े आ, सुभान अल्लाह, कि जिस वेले आपने पहले ही अपने दरेशन दस दिता कि इन्हां लोकां मैनूं छड्डना नहीं, क्योंकि ये लोग इस गल नूं समझ नहीं पा रहे। आपनूं जेल विच भी बंद करता, लेकिन दरोगे ने जो रात को देखना आप जेल च ना होना। ते कई दफा हाथ जोड़ के उस जेलर ने सुपरिटेंडेंट ने पूछना कि हुजूर रात को तुसीं जेल च नजर नहीं आउंदे। आप फरमांदे मैं अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हजूरी च हुंदा या अल्लाह सुन दी हजूरी च हुंदा, ते इस वास्ते मैं इत्थे नहीं हुंदा। ते जिहड़े जेल दे कैदी सीगे वो भी कई जिहड़े काफिर सी मुसलमान हो गए आप दे हद दे उत्ते, आपको रस्ता सीखण लगे। ते आप एक दिन कहण लगे कैदियां ने तुसीं आजाद होना चाहुंदे हो कि हाँ जी। ते आपने ताले नूं इशारा किया, जेल का ताला टुट गया। आपने कहा भज जाओ। वो कहने लगे हुजूर तुसीं भी भज जाओ। आपने कहा नहीं मैं तकदीर दा बन्निया होया, मैं नहीं जाना। वो सारे कैदी भज गए, आपने इशारा किया ताला फिर लग गया। और इसी तरह ही फिर आपने अपने मुरीदां नूं भी तलकीन की क्या कुछ होना है। फिर वैसा ही होया, आपने जिसले फांसी लाउण लगे तो लोगों ने आख्या कि पत्थर मारो, सारे जग ने पत्थर मारे आपने। आप खामोशी मुस्कुरा के देखते रहे सब कुछ, जिस्म सारा लहू लुहान है। ते हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने आपने एक फुल मारिया ते आपने चीख मारी। तो मुरीद पूछण लगे हुजूर लोग पत्थर मारदे तुसीं सी भी नहीं कीती, ते शिबली ने तुहानूं एक फुल मारिया तुसीं चीख मारी। आपने कहा उन्हां दा कोई दुख नहीं, वो लोग जानते नहीं, ये जानदा मैनूं, ये मेरे हाल तो वाकिफ है। ते इस वास्ते इहदे फुल ने मैनूं तकलीफ दित्ती है कि तूं तां जानदा, तूं तां कम ना कर। फिर आप दे अखां कड्डियां गईयां, आप दे हत्थ कट्टते। जिस वेले आप दे हत्थ कट्टे आप टुंड अपने मूँह ते फेरन लगे ते मूँह नूं लहू लुहान कीता। मुरीद पूछण लगे हुजूर ये कर रहे हो? आपने कहा मैं इश्क दा वजू कर रहे हैं। हाँ फरमाने इश्क दी एक नमाज वो है जिहदा वजू खून ना कीता जांदा है। तो मैं वो वजू कर रहे हैं नमाज इश्क नीतण वास्ते। जिस वेले आप शहीद किया आपदे अज्जा जिस्म दे अलग अलग करते ते जिन्ने भी जिस्म दे टुकड़े हुंदे सी हर टुकड़े चो अनल हक दा नारा निकल रहा सी। वो एक नारा बंद करते करते बेशुमार नारे हो गए।
ਗੁੰਮਰਾਹ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਰਰੇ ਬਣੇ ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਚੋਂ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਕਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਮਰਾਹ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜ਼ਹਰ ਪ੍ਰਸਤ ਕਿ ਇਸ ਦਰਿਆ ਸਵਾਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਾਖ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਸੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਖ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਤੁਗਿਆਨੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਗਦਾਦ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਚੋਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੋਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਰਿਆ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇ ਵਰਨਾ ਬਗਦਾਦ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਬੁੱਢੇ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਸਭ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨੇ। ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਮਨਸੂਰ ਹੱਲਾਜ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਲੋਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। آپ نے فرمایا وہ سب دی علت ہے مگر وہ دی علت کوئی نہیں۔ ایسے رسالہ کشاریہ اندر لکھیا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ فرمایا کہ جڑا علم توحید تے ایک ذرے تو بھی باخبر ہو جاندہ ہے وہ دے اتے اتنا بوجھ پہ جاندہ ہے کہ ایک مچھر دا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرے سے کتاب جو لکھ دے امام کشاری کہ حضرت یوسف بن حسین رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہے کہ خاص لوگوں کی توحید یہ ہے کہ بندہ اپنے باطن وجد اور دل دے وچ اپنے آپ نو ایدہ نہ سمجھے جیویں وہ اللہ سونے دے سامنے کھڑا ہے، اس دے اللہ تعالیٰ دی تدبیر دے تصرفات اور قدرت دے احکام جاری نے اور وہ بحر توحید دے اندر مستغرق ہے۔ اس لیے وہ اپنے نفس تو فانی ہو چکیا اور وہ احساس بھی جاندہ رہا کیونکہ اللہ سونا وہ متعلق جو ارادہ رکھتا ہے وہ پورا کرنا خود ضامن ہے۔ اسی طرح بندے دی وہی حالت ہوئے گی جیڑی اللہ سونے دے حکم دے جاری ہون تو پہلا سے، یعنی ماں دے شکم سی اور اس تو پہلا سی۔ سبحان اللہ۔ یعنی توحید ہے کہ انسان فنا فی توحید ہو جائے، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہے اور اللہ سونے نے ایک مننے جانے پہچانے اور ایک ذات ویچی ہمیشہ لے ڈبا رہے، اپنی مرضی جو کلی طور پر نکل جائے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا تقدیر مولا اور فعل الہی بن جائے۔ جو کچھ اللہ سونا اتنا کر رہا خاموشی نہ نظارہ کرے، جو کچھ کائنات ہو رہا خاموشی نہ نظارہ کرے، یہ سب کچھ اللہ سونے طرفوں ہو رہا ہے۔ اللہ سونے جنہوں جس کام واسطے پیدا کیتا وہ کو کام لینا ہے، اس واسطے مزاحمت نہ کرے۔ نفس شیطان دنیا اور انہوں دے پجاری جڑے پاگل وحشی درندے نے انہوں تو دور ہو جائے، کیونکہ طالبان دنیا دی محبت و عقیدت تو بھی بچے، انہوں دی محبت و عقیدت بھی بڑی خطرناک ہے۔ سپ ٹھوئے دا ڈنگیا دا شاید بچ جائے لیکن انہوں دا ڈنگیا جڑا نا یہ ایڈے ظالم لوگ ہے طالبان دنیا
ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਝੱਗ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਗੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੰਮਣਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਰਜ਼ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਸਾਇਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਪਾਗਲ ਦਰਿੰਦਿਆਂ کو الگ رہے, سب تو الگ رہے. جویں اقبال فرماندے ہیں رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا, بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. جویں حضور سلطان بہو فرماندے سہ عالم چھڈ مسیتاں نٹھے جد دل کندی لگ دے ہو. تے حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے چل بلے اوتے چلیے جتھے سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. کسے نو منوانا مقصود نہیں بلکہ رب سونے نو مننا, وہدی ذات ڈبے رہنا مقصود ہے. یہی انسان دی زندگی دا مقصد ہے. الی ربک منتہاہا. قرآن حکیم جی اللہ سونے فرمایا کہ انسان تیری انتہا تیرا رب ہے, اور یہی فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے. ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا. تے اس واسطے فطری نظام یہی ہے. سانو چاہیے کہ ذات مولا چ ڈبے رہیے, ہر لمحہ دے حضور مردہ بن کے حاضر رہیے. تو سب اللہ والے یہی کچھ دس دے آئے نے. لیکن تاں ہی ہو اگر انسان اسی اپنے حواس نو, اپنی سوچاں نو, اپنے دل نو پاک کرا گے. بقول شاعر دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان, ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض. ظاہری علم پڑھنا, ظاہری حافظ بننا, ظاہری عالم بننا کدے بھی انسان نفس نو فنا نہیں کر سکتا. یہ واسطے باطنی تعلیم و تربیت دی ضرورت ہے. اس واسطے صحیح القدہ علماء و مشایخ دی صحبت بیٹھو, اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاض دو مجاہدات کرو, اپنی سوچاں نو توحیدی کرو. حضور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ تہاڈی اصل ہستی جڑی تہاڈی سوچ ہے, باقی تا فقط ہڈیاں اور خالی گوشت ہے. اس واسطے جب تک انسان دی سوچ توحید بھی وہ جڑی محمدی توحید ہے, گمراہ فرقے والی شرکیہ توحید نہیں ہے, یا غیر مسلم جننے نے انہاں دی جڑی توحید ہے شرکیہ توحید ہے. سچی توحید وہ ہے جڑی محمدی توحید ہے, قرآن و سنت کے مطابق ہے. جو سوچا انسان دیا صحیح ہون گیا اپنے اللہ نہ گمان ہے صحیح ہوئے گا. پھر جب توحیدی گمان ہوئے گا پھر اللہ سونا اللہ ہی معاملہ کرے گا. حدیث قدسی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ سونا فرماوندا ہے کہ میں اپنے بندے دے گمان دے نال ہونا ہے جیواں جداں دا میرے نال گمان رکھے, اور جدوں مینوں پکارے تے میں اودے ساتھ کول ہونا ہے. جب تک انسان لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل نہیں کرتا, لا دی تلوار نہ ہر خواہش کو ذبح نہیں کرتا. لا الہ بہت بڑا خزانہ ہے, اور ایڈا بڑا خزانہ اگر سارے جہان دے دنیا جہان دے علم تورات صحائف زبور انجیل قرآن ایک پاسے رکھ دیتا جاوے اور ایک پلڑی کلمہ طیب پاتا جاوے تو کلمہ طیب دا پلڑا پارا ہے. سارے علمہ دا خزانہ ہے کلمہ طیب. اس واسطے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مجمع الزوات دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہر چیز دی ایک چابی ہے, اور تمام آسمانہ دی چابی لا الہ الا اللہ ہے. پھر حضور نبی پاک فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن نفس کتا جڑا انسان نو توحید دے پاسے جان نہیں دیندا, یہی رکاوٹ ہے. یہ نفس ہمارے دنیا دی محبت مبتلا کردا ہے, جہدے بارے اللہ دے پیارے بھی فرمایا کہ دنیا مومن واسطے قید خانہ, کافر واسطے جنت ہے. دنیا آخرت دی کھیتی ہے, تو دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے. یہ دنیا مردار طالب کتے نے جنے نے. یہ نفس ہمارا ہی یہ فساوندا ہے. ایک کتا اداں دا ہے جہدے بارے امام غزالی رحمت اللہ فرماندے ہیں نفس او کتا ہے جڑا انسان دے کولوں غلط کام کراؤن واسطے اندر بھونکدا رہندا ہے.
جو تک وہ غلط کام ہے تو کروا نہ لوے. تو اسی واسطے نفسی ہی ہے جڑا انسان اسلام تو دور کردا، قرآن تو دور کردا، نبی پاک تو دور کردا، سچے اللہ والے تو دور کردا، سچے علماء مشائخ تو دور کردا، خیر دے کماں تو دور کردا. حالانکہ اسلام تو محبت دا دین ہے، امن دا دین ہے، پیار دا دین ہے، رواداری دا دین ہے، اثار دا دین ہے، نفع بخشی دا دین ہے. اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوندیاں تو اسلام دی روح نو سمجھیا نہیں. اسلام دی روح یہ ہے کہ کر پلا ہو پلا، انت پلے دا پلا، سب دا پلا کرو اور ذات مولا چ ڈوبے رہو. سب تو الگ ہو، مخلوق تے کسی طرح دے کوئی بھروسہ نہ کرو. لیکن یہ دنیا سارے پھنسے ہوئے نا کماں دے وچ. جی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ فرماندے چڑھ فریدا کوٹھے تے ویکھ کر کر لگی اگ، تو سمجھے میں دکھی ہے، ایتھے دکھی ہے سارا جگ. فریدا میں سمجھا دکھ مجھ کو، دکھ سبھائے جگ تے اچھے چڑھ کے دیکھیا کر کر ہی اگ. کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا ویس، گناہی پریا میں پھرا لو کہن درویش. رکھی سکی کھا فریدا ٹھنڈا پانی پی، کسے دی چوپڑی دیکھ کے نہ ترسائی جی. سارے اللہ والے ہی تعلیم دندے آئے نے کہ دنیا تو منہ موڑ لو اور اپنے نفس شیطان دنیا خواہشات نفسانی اور ان دے پجاریاں تو الگ ہو جاؤ. جب تک انسان خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شکل خلق چ نہیں نکلدا، یعنی شکل مولا دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی، نہ یہ توحید درست ہو سکتی. آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا اور ان دے پجاریاں دے پرچھاویں تو بھی دور ہو جائیے ہمیشہ لے. خلقی اسباب و رباب جو نکل جائیے، اپنی تمام تر امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز و محور فقط خدائے وحدہ لا شریک دی ذات نو بنا لو، جی ذات و صفات چ کوئی شریک نہیں اور اپنی ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے. سانو چاہیے کہ قلب ذات مولا چ ڈبے رہیے، حق الیقین دا کمال حاصل کریے، فنا الفنا دا کمال حاصل کریے، فنا فی ذکر دا سلطان لذکار دا کمال حاصل کریے. اور راہ مولا دے مسافر بن جائے اللہ سونے نا سچا عشق کریے. جویں اقبال فرماندے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دے میں کیا چاہتا ہوں. یہی ایمان دی روح ہے. والذین قرآن حکیم چ فرمایا اللہ سونے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ جڑے رب سننا ٹوٹ کے پیار کر دے. اور عشق مولا کمال نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نو کمال نو پہنچنا قرآن حکیم چ رب سنے دسیا. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما. سانو شرک تو پاک سچی توحید دی نعمت عطا فرما اور قلباً ذات مولا اپنی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنا. نفس شیطان دنیا اور ان پجاری نے شر تو بچا. قرآن علیہ السلام نو غلبہ عطا فرما. اسلام دشمن، انسانیت دشمن، شیطانی قوتاں منافقاں دجالیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما. اللہ نبی وارث اللہ باس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ.